أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر مانے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں، مبارک دن میں، مبارک وقت میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آمین کہو. اللہ ہمارے آنے اور بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو 12 مہینوں میں 3 مہینے جو لگاتار بڑے مبارک، بڑے میمون اور بڑے مقدس ہوتے ہیں، ان مہینوں میں ہم داخل ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہے. اور وہ ہے رجب، شعبان اور رمضان. اور اس وقت ہم جو مہینے میں ہیں، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ ہے؟ رجب. لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مہینہ آتا نا، ہمارے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے. چلو ہم بھی وہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ. وہ ایک لائن کی دعا یاد ہو جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی. عربی میں یاد نہ ہو تو روزانہ اردو میں مانگے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی برکت ایسی ہے کہ رجب مہینے میں جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے یہ دعا مانگنے کے بعد. اور شعبان مہینے میں بھی جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے. اور آدمی کا رمضان بہت خوبصورت انداز میں نکلتا ہے. تو وہ دعا ابھی ہم سب مانگیں گے. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ سب نہ بھی ہوئے نا، پھر بھی جو دعا ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی وہ ہماری زبان سے ادا ہوئے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے شہیدوں کا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو کون سی دعا جو ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جن کو عربی میں یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. یہ دعا جیسا رجب مہینہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پڑھو عربی میں پڑھو: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ترجمہ یہ ہے: اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما. بولو آمین. اے اللہ آنے والا شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما. بولو آمین. اور اے اللہ رمضان مہینے تک اطمینان سے پہنچا دے. اور رمضان کے اندر جو ملنے والا ہے دعا کرو اللہ سے، اللہ ابھی عطا کر دے. آپ کو معلوم ہے رمضان مہینے میں کیا ملتا ہے؟ تو پہلے 10 دن میں اللہ کی رحمت ملتی، بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن میں اللہ کی مغفرت ملتی، بولو سبحان اللہ. اور آخری 10 دن میں تو فیصلہ ہوتا ہے. میرے آخری نبی کے ہر امتی کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا. خود ہمارے نبی نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا 10 دن رحمت والا، دوسرے 10 دن مغفرت والے، اور تیسرے 10 دن اللہ نے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو میرے پیارے یہ بہت ہی مبارک جگہ اور بہت ہی مبارک مہینے میں ہم جمع ہیں. رجب مہینے میں کیا کرنا ہے؟ آ گیا نا رجب مہینہ، کیا کرنا؟ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا، پھر ہم حقیقت پر آئیں گے کہ ہم کو کیا کرنا. آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا، بولو نا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں معراج، بولو اسی مہینے میں
معراج. میں صرف آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے, وہ رات میں ہمارے نبی کہاں تھے. تو یہ بتا دو, ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس تھے. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حتیم, جو اس وقت حتیم ہے نا, اس حتیم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے. مطلب ہے کہ جہاں بھی تھے آسمان پر ایک دھوم مچی ہوئی ہے, اور آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ آج میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے جاؤ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ. آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے 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 چلے, آدھا راستہ بھی نہ پہنچے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی واپس آ جاؤ. اللہ کی طرف سے آواز آئی واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اسی رات میں واپس. اللہ آپ نے مجھے بھیجا, میں تو پہنچا بھی نہیں, آپ نے مجھے واپس بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تذهبوا وحیدا, اکیلے جا رہے ہو, یعنی جا رہے ہو مصطفیٰ کو لینے, اکیلے جا رہے ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کا حکم ہے, میں اکیلے جا رہا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو. بولو سبحان اللہ. مجتبیٰ کو لینے جا رہے ہو. بولو سبحان اللہ. مرتضیٰ کو لینے جا رہے ہو. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے بہت ہی پیارے نبی, بلکہ نبیوں کے نبی کو لینے جا رہے, اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. کتنے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ؟ 70,000 ملک, 70,000, 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, چلو آ گئے, اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بہت لمبا یہ آگے واقعہ ہے, میں وہ واقعے پر لے جا رہا ہوں, میں صرف شارٹ پر آتا ہوں کہ کیا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے. کہاں کہاں ہمارے نبی گئے اور کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت, بولو کون ساتھ میں, کون بولو نا ساتھ میں, حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور ایک سواری اللہ نے دی تھی, سواری کا نام براق. بولو سواری کا نام کیا؟ براق. اور یہ سفر شروع ہوا. ہمارے نبی بھی سواری پر, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سواری پر, اور سواری کا نام براق. براق کے معنی آتے ہیں جو بجلی کی طرح, بلکہ بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ. وہ بس وہ وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے 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 چلے. خود ہمارے نبی فرماتے, سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے یہ سواری لے کر گئی, میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہاڑی پہاڑ مجھے نظر آتے تھے اور باغات کھجور کے نظر آتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سواری کو یہاں روکنا ہے. جیسے ہمارے نبی نے سواری روکی, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں اترے اور 2 رکعت نماز پڑھے. صلی رکعت ہے, ساتھ میں بولو کتنی رکعت نماز پڑھے؟ 2 رکعت. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر حضرت جبرائیل کو پوچھا لیکن جبرائیل یہ کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ایک زمانے میں آنا ہے, اور اسی کا نام مدینہ منورہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. اسی کا نام مدینہ ہوگا, اسی کا نام آگے چل کر میمونہ ہوگا, اسی کا نام مبارکہ ہوگا, اسی کا نام طیبہ ہوگا. میرے دوستو دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جائے مدینہ منورہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے. یاد رکھنا پہلا اسٹاپ کہاں پر ہوا ہے؟ میرے بولو کہاں پر ہوا ہے؟ مدینہ, المدینۃ المنورہ. جو اس وقت نام مدینہ منورہ نہیں تھا, لیکن جبرائیل نے فرمایا کہ آپ اسی جگہ پر آئیں گے, یہی آپ کا آخری منزل ہوگی اور اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور وہ سواری پھر چلے. وہ سواری کی جو رفتار چلے, ایک جگہ پر جا کر پھر وہ سواری کو روکا. حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا صلی رکعت ہے. میرے پیارے نبی, اللہ کا حکم ہے 2 رکعت یہاں بھی نماز پڑھے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مدین. ساتھ میں بولو پہلا سٹاپ کون سا تھا؟ المدینہ. اب کہاں ہے؟ مدین. یہ مدین کون سی جگہ؟ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. مدین یہ یہاں
یہاں پر آ گئے تو چلو یہاں بھی آپ لوگ اندازہ لگانا، پہلے مدینے میں کتنی رکعتیں پڑھائی گئی؟ 2، اور مدین میں کتنی رکعتیں پڑھائی گئی؟ 2۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری کو تیار کیا، کہا میرے مصطفیٰ آگے بڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا کہاں جانا؟ کہا چلے ہمیں تو آج عرش پہ اللہ کی ملاقات کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ چلے 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 ایک پہاڑ آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ ایک پہاڑ آ گیا، اسی پہاڑ کے اوپر آ کر سواری رکی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اتنے 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں بھی 2 رکعت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوہ طور ہے، یہ پہاڑ ہے جس کا نام طور ہے، یہیں پر حضرت موسیٰ آتے تھے اور اپنے اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کون سے پہاڑ پہ جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ یہ پہاڑ پر آتے تھے، مجھ سے بات کرتے تھے۔ اب ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، جبرائیل یہ وہ پہاڑ جس پر پیارے نبی حضرت موسیٰ آتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اچھا 2 رکعت ہو گئی، ہم حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو یہاں سے آگے بڑھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آگے نہیں بڑھنا۔ کہا کیوں؟ حضرت موسیٰ یہاں اللہ سے بات کرتے تھے، میں بھی اللہ سے بات کروں گا۔ حضرت موسیٰ یہاں اللہ سے بات، حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ موسیٰ تھے جو اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو دیکھا کبھی نہیں۔ آپ کا سفر ایسا ہے جس میں آمنے سامنے اللہ کی ملاقات کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، اور عرش بری پر ملاقات کرنا ہے، اس لیے آگے بڑھے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات، آگے بڑھے۔ ایک جگہ پھر کھلا میدان آیا، پھر وہاں پہ سواری روک دی گئی، پھر سواری روک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا صلی رکعتین، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت اللحم، ساتھ میں بولو بیت اللحم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے جو بغیر ابا کے پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی بڑے خوش ہو گئے کہ سب سے پہلے میں مدینہ پہنچا جو میری جگہ ہے، اس کے بعد میں مدین پہنچا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، پھر وہ پہاڑ پر گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، اور پھر میں بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آیا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل اب کہاں جانا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اوپر اللہ کا حکم ہے سواری لے جائے گی۔ گئے میرے دوستو، اب اس جگہ پر پہنچے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا المسجد الاقصی، فلسطین، بیت المقدس۔ بولو بیت دعا کرو اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا دے گے۔ مسجد اقصی میں ہمارے نبی پہنچے، ساتھ میں پڑھیں گے۔ کسی کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات میں میرے بندے کو لے گیا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، کعبے سے یہ سفر شروع ہوا ہے، اور کہاں پر ختم ہو رہا ہے زمین کا سفر؟ الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، یہاں زمین کا سفر ختم ہوگا۔ لیکن مجھے پوائنٹ پر آنا ہے یہاں۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ سب سے پہلے 2 رکعت مدینہ منورہ میں، پھر 2 رکعت مدین میں 4، پھر 2 رکعت کوہ طور پہ 6، پھر 2 رکعت بیت اللحم میں 8۔ اب یہاں جب پہنچے نا تو پوری مسجد پیک، مسجد اقصی۔ یہاں ایسے مبارک لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمارے حاجی چنے دورہ والا نے دیکھا ہے نا آپ نے مسجد اقصی، اللہ سب کو دکھائے، بولو آمین بولو آمین۔ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرنا ہو تو 3 جگہ کا سفر کرنا۔ ہمارے نبی فرماتے سفر کرنا ہو تو 3 جگہ کا سفر کرنا، ایک مکے کا سفر کرنا، ایک مدینے کا سفر کرنا، اور ایک بیت المقدس کا سفر کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیت المقدس میں چلا جاوے، کوئی بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصی میں یا اس کے احاطے میں، اس کے گراؤنڈ میں چلا جاوے، 2 رکعت پڑھے گا 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اور اگر کوئی مسجد نبوی چلا جائے مدینہ، 2 رکعت پڑھے گا 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی کعبے کے پاس چلا جائے 2 رکعت نماز پڑھے گا 1,00,000 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔
تو یہ 3 جگہ تو ہمارے نبی فرماتے سفر کرو. اگر اللہ نے آپ کو فائنینشلی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, یہ 3. خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے, پھر بولیں گے سب لوگ کہاں پہنچے, آواز نہیں آئی. اتنا پیاری بات پوری طرح بلند آواز سے بولو, بیت المسجد. یہاں پوری مسجد پیک ہے. اچھا مسجد پیک ہو گئے, سنو قاعدہ, آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور مسجد پوری پیک ہے تو آپ کو کہاں بیٹھنے گا, پیچھے. ادب, رسپیکٹ, اللہ کے گھر کی ڈسپلن. اب چاہے وہ متولی ہوئے کہ ٹرسٹی ہوئے, بیٹھنے کا کہاں پہ آ کے پیچھے. تو ہمارے نبی صاحب علیہ وسلم بھی آئے, حضرت جبریل علیہ السلام, اور مسجد پوری پیک. اور مجمع کیسا معلوم, سب سفید کپڑے میں. بولو کپڑا کیسا, سفید. اور سب کے سر پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد میں سب کے چہرے نورانی چہرے, خوبصورت چہرے لگے. بلکہ کچھ کے تو چہرے ایسے لگتا تھا پانی ایسا ٹپکتا تھا جیسے غسل کر کے ابھی تشریف لا رہے ہو. ایسی نورانی مسجد میں نورانی لوگ. اور ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے. ہمارے نبی حضرت جبریل نے کہا آگے آگے چلیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا آگے چلیں, مسجد پوری پیک ہے, پیچھے بیٹھ جائیں گے. یہ کہہ کر ہمارے نبی بیٹھنے لگے تو حضرت جبریل نے فرمایا نہیں میرے پیارے نبی, آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو ہمارے نبی ساتھ نے فرمایا جگہ تو نہیں ہے. حضرت جبریل نے فرمایا قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بنانا چلا جائے گا. اب سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک آگے رکھا. جیسے ہمارے نبی نے قدم مبارک رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بنانا شروع کر دی. آدھا مجمع ادھر ہو گیا, آدھا مجمع ادھر ہو گیا. ہمارے نبی کے لیے جگہ ہو گئی. ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل آ گیا, بہت بڑا مجمع تھا. ہمارے نبی آگے 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 بڑھنے لگے. اچھا آگے بڑھ رہے ہیں, سننا, ہمارے نبی فرماتے جب میں آگے بڑھ رہا تھا آدھا مجمع ادھر. بولو آدھا مجمع. اور کوئی تعجب کی بات ہے اس میں, کوئی تعجب کی بات ہے. ارے ہمارے نبی کے اشارے سے چاند آدھا ادھر, چاند آدھا ادھر. جو آسمان پر حکومت کرے ان کے لیے زمین پر حکومت کرنا مشکل کام ہے. آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اذان کی آواز میرے کان میں آنے لگی. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا, یہاں تک آواز آئی لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی فرماتے جب لا الہ الا اللہ کی آواز آئی میں بالکل آگے آ گیا تھا, امامت کا مصلی. حضرت جبرائیل نے فرمایا آئیے اب 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے, 2 رکعت پڑھانا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا کن کو پڑھانا ہے, ان میں سے کسی کو کہو نا, یہ بہت خوبصورت ہے, ان میں سے کسی کو کہو نا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ سب آپ ہی کا انتظار کرتے ہیں, آپ آئیے اور پڑھائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اللہ کی قسم کبھی کبھی دعا مانگو, وہ 2 رکعت کے صدقے اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی, سلام پھیرا. جیسے سلام پھیرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ سفید کپڑے والے, کالے امامے والے, بڑے خوبصورت چہرے والے, چمکتے دمکتے چہرے والے, یہ کون سی جگہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی, یہ بیت المقدس ہے. اچھا بیت المقدس ہے, لیکن یہ سب لوگ کون ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے پیچھے نظر آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا اس سے کم زیادہ اللہ نے سب پیغمبروں کو جمع کر دیا ہے. یہاں کوئی عام پبلک اور عام جنتا نہیں ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, اللہ نے سب کو جمع کر دیا ہے. اور اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا ہے آج ہر نبی مقتدی بنے گا, میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا. میرے پیاروں سارے نبی مقتدی, ہمارے مصطفیٰ مقتدا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہے, وہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہے. وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیاروں یہ زمین کا سفر مکمل ہوا,
بولو یہ زمین کا سفر، پھر اس کے بعد آسمان کا سفر. لیکن اب آسمان کا سفر بیان کرنے جتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، صرف اتنا شوق میں بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا جو سفر کیا، 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. 7 آسمانوں کو پار کرنے کے بعد 8 جنتوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. بولتے جاؤ نا سبحان. پھر ہمارے نبی نے جنت المأوا، خاص جنت ہے، اس کو پار کیا. بولو سبحان. پھر سدرۃ المنتہا کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا کو پار کیا، اللہ نے کہا ادن منی یا عبدی. اللہ نے کہا ابھی تو سدرہ پر ہو، عرش پر ہو. عرش کا آسان ترجمہ اللہ کی آفس، اللہ کی وہاں آؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے تو ملاقات کرنا ہی ہے، وہاں کوہ طور پر تو بات بھی نہیں ہوئی، یہاں تو ملاقات کرنا. حضرت جبرائیل کو بات سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، یہاں سے لے کے عرش کا جو مقام ہے آج تک کوئی گیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کی رونقیں، اللہ کی روشنیاں اتنی ہیں. جبرائیل نے فرمایا میرے پروردگار کی قسم ایک پر بھی میں نے آگے کیا، اللہ کی تجلی مجھے چلا کر برباد کر دے گی. یہ مقام ہے تو صرف محمد کا مقام ہے. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی پہنچے. بولو کہاں پر پہنچے؟ عرش پر، جس کو اللہ نے فرمایا آمنے، یعنی ساتھ میں بولو نا آمنے. ہم نہیں کہتے لیکن قرآن نے لکھا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، ایسے بس اتنا حصہ، اتنا آمنے سامنے، کتنا قریب. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میرے پیارو اب بات کو روکتے ہوئے ہمارے نبی عرش پر پہنچے. پورے کا پیغام کیا ملا وہ سنو. پورے رجب مہینے کا پیغام کیا ہے. اچھا میں اب اس پر آ رہا ہوں کہ معراج کا سفر مکمل. بولو معراج کا سفر مکمل. معراج کا سفر بولو مکمل. اور عجب معاملہ کیا تھا معلوم ہے؟ جب ہمارے نبی واپس مکہ آئے، اور جب واپس کہ مکے سے گئے تھے واپس کعبے کے پاس آئے، اللہ کی قسم جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس زمانے میں گھڑی وغیرہ تو نہیں تھی، تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا، یہی تو گھڑی میں گیا، یہی گھڑی میں آیا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے مصطفیٰ، وہی گھڑی میں ہم نے بلایا، اسی گھڑی میں ہم نے واپس پہنچایا. ہم نے وقت کو روک دیا، سورج بھی ٹھہر گیا، چاند بھی ٹھہر گیا، دن بھی ٹھہر گیا، رات بھی ٹھہر گئی، اور سب نے ایک ہی کام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے. تو جانے کا وقت بھی وہی، آنے کا وقت بھی وہی. لیکن جب ہمارے نبی آ رہے تھے، بولو ہمارے نبی آ رہے تھے، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا لے کر جانا ہے، زمین پہ کیا لے کے جانا ہے؟ ارے بولو زمین پہ. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تو لے کر جانا ہے لا الہ. بولو لا الہ. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ نے فرمایا سب سے پہلا پیغام بولو لا الہ. ہمارے نبی نے پوچھا اور کیا لے جانا؟ ہمارے نبی نے جب پوچھا نا کیا لے جانا، اللہ نے فرمایا آج میرے خزانے میں سے 2 آیت دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. اور یہ 2 آیت میں جب دینے والا ہوں آپ کو، یہ 2 آیت آنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ 2 آیت یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ ہی بلوانے والا کہ یہ 2 آیت یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ مجھے تم زمین پہ اتارو گے، گنہگار لوگ پڑھیں گے، میں تو تمہارے خزانے میں رہنے والی 2 آیتیں ہوں. اللہ نے جواب میں کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں یہ دونوں آیتیں اتاروں گا، میرے آخری نبی کے امتی پڑھیں گے اور پڑھتے جائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. وہ کون سی 2 آیتیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. بولو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور پوائنٹ پر آ جائے، اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. اب مکے جا رہے ہو، پہلا پیغام بولو ہاں یہ بات، یہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر آج کل بہت ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ داڑھی پر بہت بولتے تھے.
ہاں پھر دوسری سب میں نے کہا نہیں، اب معاملہ ایمان کا خطرہ ہے. ارے بولو اب ایمان کا. اور اب ہم کو وہ روایت یاد آتی ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددو ایمانکم، اے میرے امتیو اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، کہا اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھتے جاؤ، تمہارا ایمان پھر تازہ ہوتا چلا جائے گا. تو ایک تو لا الہ الا اللہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ملی، اور تیسری بات ہمارے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 نمازیں پڑھنا ہے. کتنی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ 50 نماز. ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون اور ہمارے نبی سے بڑھ کر فرما بردار کون؟ اللہ ٹھیک ہے 50 خمسون 50 نماز. وہ تو ہمارے نبی جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، میرے مصطفیٰ میرے نبی کیا ہوا؟ 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرواؤ، لا یقرأ امت، آپ کی امت نہیں پڑھے گی 50 نہیں پڑھے گی، بہت گنہگار ہو جائے گی، کم کرواؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر اللہ کو کہا. اور یہ صرف ہمارے نبی ہی کا حوصلہ اور اللہ کا یہ اللہ کی قدرت اور ہمارے نبی کا معجزہ جو عرش سے آئے پھر واپس عرش میں پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. اور جا کر کہا اللہ یہ تو حضرت موسیٰ نے منع کیا، کہا کہ 50 نہیں پڑے گی. میں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ناراض مت ہو، 45 5 کم کر دو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ 45 بھی امت نہیں پڑے گی. یہ سلسلہ چلتا رہا، 50 سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ 5 کم کرتے گئے. 50 سے بولو 45 سے 40 سے 35 سے 30 سے 25 سے 20 سے 15 سے 10 اور 10 سے جب آئے کتنی لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا، 5 بھی نہیں کم کروا. ہمارے نبی بہت روئے. اب جانے شرم آتی، اب جانے شرم آتی. معلوم ہے ہمارے نبی اسی طرح روکتے مکہ مکرمہ پہنچے. اللہ کی آواز آئی ما یبکیک، اللہ کی آواز ہے میرے محبوب روتے کیوں ہو؟ میرے مہمان بنے تھے نا، اس میں رونا کس بات کا؟ اللہ رونا اس بات کا ہے تو نے نمازیں دی کتنی تھی اور لے کے کتنی آیا؟ اللہ نے فرمایا اس میں رونا کیا؟ پھر 50. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. اللہ اعلان کر دو، مکے میں اعلان کر دو، 50 کا اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا نہیں، اعلان تو 5 کا ہوگا، ثواب 50 کا دوں گا. اعلان تو 5 ہی کا ہوگا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اسی کا اعلان ہوگا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ نے فرمایا اعلان 5 کا ہوگا. قیامت تک نمازیں کتنی فرض ہوگی؟ 5. لیکن ثواب جیسے ابھی ہم کون سی نماز پڑھنے آئے؟ جمعہ. ایک پڑھیں گے نا، جمعہ ایک ہی پڑھیں گے، ثواب ملے گا 10. فجر پڑھی 10، ظہر پڑھی 10، عصر 10، مغرب 10، عشاء 10. آرام سے گھر پہ بول کے جاؤ 50 نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کو فرمایا تھا امت پڑھے گی 5 ثواب ملے گا. یہ رجب مہینہ کا خلاصہ نماز. بولو کیا ہے خلاصہ؟ مل گیا نا رجب مہینہ. اور خلاصہ کیا ہے؟ یہاں کچھ نالائق بیٹھے، یہ مجمع میں کچھ غدار دھوکے باز بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی. کتنے لوگ کتنوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت میں ڈنڈی مارتے ہیں. میں کہتا ہوں دھوکے باز ہے، یقیناً وہ دھوکے باز ہے جو لوگوں کا پیسہ کھا جاتا ہے، سبحان اللہ، زمین ہڑپ کر جاتا ہے، وراثت میں ڈنڈی مارتا ہے. لیکن وہ دھوکہ کسی انسان کو دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ ڈائریکٹ دھوکہ مدینے والے مصطفیٰ کو دیتا ہے.
میں نے ایک جگہ پر کہا کہ کچھ غدار ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بعد میں ایک آدمی میرے کو آ کے بولتا مولانا ایسا نہیں بولنے کا، بہت خراب لگتا. ہاں میں نے کہا تیرے کو خراب لگتا اور مدینے والے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری امت نماز پڑھتی جائے گی، میری آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہوتی جائے گی اور نماز نہیں پڑھے گی. جو امتی اپنے نبی کی آنکھوں کو گھرماوے، اس کی بیوی اس کی فرما پڑتا ہے، اس کے بچے فرما پڑتا ہے، اس کی دکان میں برکت. اور میں کہتا ہوں چلو بے نمازی اس کی بیوی فرما بردار ہو گئے، اس کے بچے فرما بردار ہو گئے اور اس کی دکان میں بھی اربوں خربوں کا کام ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جو چین اور سکون مصطفیٰ کی طرف سے ملنے والا وہ نہیں ملتا ہے. میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے میرے کو ایک بات بتاؤ، ایک سوال کا جواب دے دو. جب دو صحابی نیا ایمان لائے، بولو دو صحابی نئے، بولو کس میں نئے ایمان میں آئے، وضو کر رہے بھائی، نئے ہیں وضو کر رہے، برابر وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. انہوں نے جب پاؤں دھونے کا وقت آیا تو خالی ایسے پاؤں پہ ادھر پانی ڈال دیا، اوپر پانی ڈال دیا. مطلب یہ جو ہے نا ایڑی یہاں پہ پانی نہیں پہنچا. ایڑی پر پانی پہنچانا بولو فرض. ارے قرآن کریم میں نا وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. 4 فرض ہے. اب وہ بیچارے نئے مسلمان اب وضو کر رہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اب ایڑی پہ پانی نہیں پہنچا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں، ہمارے نبی نے ایک عام اعلان کیا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی وضو کرے اور ایڑی پر پانی نہیں پہنچے یعنی پورا وضو نہیں کرے، اس کا پاؤں جہنم میں جلنے والا ہے. اب اکیلا پاؤں تھوڑی جہنم میں جلے گا، مطلب ہے کہ وہ جہنمی ہے جو برابر وضو نہ کرے. پھر بولو ہمارے نبی، یہ بخاری کی روایت ہے، جو برابر وضو نہ کرے وہ جو فجر اڑاوے وہ بیٹھے موبائل پہ رات کو 3:30 بجے تک ننگی لڑکی کو ناچتا دیکھا، ایپیسوڈ دیکھا، موبائل پر ادھر ادھر کی کاروائیاں کیا اور نالائق اور کم وقت فجر کی نماز کا جنازہ اٹھایا. جو وضو برابر نہ کرے وہ جہنمی ہے. جو روزانہ 15-20 دن سے فجر کی نماز پڑھے کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اس لیے رجب کا پیغام صرف نماز. بولو رجب کا پیغام کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں. میرے کو دوسری بات پر آنا ہے، ہاتھ اوپر کریں. یہ گھڑی برابر ہے، باقی رائٹ لیفٹ تو کچھ کوئی شام بتاتا کوئی صبح بتاتا ہے. گھر کی گھڑی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے اور مسجد کی گھڑی صرف سامنے والی برابر. آپ امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، اچھا ہے، سامنے والی برابر ہے، باقی ایک میں دن اور ایک میں رات. میرے کو تو ایسا لگا کہ پورے 24 گھنٹے کا بیان کر رہا ہوں. چلو کون تیار ہے؟ پکا ارادہ تو تاکہ میں بھی ایک فیصلہ سنا دوں آپ کو، فیصلہ سنا دوں. ایک ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھ کر سن لو. دیکھو اس میں کوئی چینجز نہیں آئی ہے، کوئی وہ اوپر والا چینجز کرے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. باقی رول اور ریگولیشن ایک ہی بات بتا رہا ہے کہ چینجز نہیں آئے گی. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہر نمازی جنتی. بولو سبحان اللہ. اللہ نماز بھی اسی کو بناتا ہے جس کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے. تو بولو نا، ہر نمازی جنتی اور ہر بے نمازی جہنمی. یہ ڈائریکٹ قرآن میں لکھا. قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، میں نالائق کبھی بولو ہی نہیں ایسا، لیکن ڈائریکٹ قرآن میں لکھا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے پیارے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتے زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. مطلب ہے کہ اللہ مسجد میں اسی کو لاتا ہے، اللہ نماز کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا یہ میرا بندہ جنت میں جانے والا ہے. اور بے نمازی نہیں، جو نماز میں سستی کرے نا، سستی پڑھے لیکن کیسے
سستی کر کر کے پڑھے، اللہ نے ان کو بھی جہنمی کہا ہے۔ تو جو بالکل فجر آؤٹ ہی کر گئے تھے اس کو میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، فویل للمصلین، یہ تو آیت یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم نماز میں تندرستی ہے۔ کتنے لوگ معلوم ہے، میں بہت دوا کھایا، پیٹ کا درد اچھا ہی نہیں ہوتا، درد ہوتے ہی رہتا پیٹ میں۔ کتنے لوگ ایسا، میرے کو تو فرق پڑتا ہی نہیں۔ میرے پیاروں، سب سے بڑی شفا، رحمت، مغفرت، پیسوں کی برکت اگر اللہ نے رکھی ہے تو 5 نمازوں میں رکھی ہے۔ کر کے دیکھو، کچھ دن آزمائش آئے گی، پھر چھپر پھاڑ کے وہ عطا کرے گا۔ چلو ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک آخری بات مجھے آپ کے سامنے کہنا، کون سا مہینہ؟ رجب، شعبان، رمضان۔ اس میں جتنا ہو سکے صدقہ، خیرات، ہاتھ بٹاتے جاؤ، کام آگے کرتے جاؤ۔ میرے پیاروں، جتنا دیتے جاؤ گے اس کا کئی گنا کر کے اللہ دے گا۔ رمضان مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ہوا جتنی تیز چلتی ہے، جیسے آج کل ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا، خاص کر کے یو پی کی طرف چلے جاؤ۔ ابھی میں گیا تھا یو پی لکھنؤ، بیان کے لیے گیا تھا، یو پی لکھنؤ گیا تھا منا بھائی، میں تو بڑا ہمت کر کے گیا، میرے کو میرے گھر والوں نے کہا بھی کہ سویٹر ویٹر لے کے جاؤ، میں نے کہا ہم انگلینڈ میں بغیر سویٹر کے گھومتے ہیں تو یو پی میں کون سی چیز ہے۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ قاری احمد علی پہن کے آیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور میں راستے میں یوں کر کے یوں کھڑا تھا تو ایک عام آدمی میرے کو بولتا ہے، وہ تھوڑی پہچانتا ہے قاری احمد علی، اور میرے کو کہتا ہے او مولانا معلوم نہیں تھا کہ ٹھنڈی ہے، اپنا انتظام تو کر کے آنے کا تھا۔ اس کو کیا بولوں کہ میں ہوشیاری مانگنے گیا تھا، خود پھنسا ہوا ہوں یہاں پر۔ تو جو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہاں لکھنؤ میں، میں نے سوچا اللہ اکبر یہ کیسی ہوا، لیکن حدیث یاد آئی، یہ ہوا جتنی تیز چلتی ہے رمضان مہینے میں ہمارے نبی کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ تو یہ رجب مہینہ، اور میں آپ کو ایک سخاوت کا دروازہ کھول رہا ہوں، سب سنیں گے تو ہاں بولو، نہیں سنیں گے ہاں بولو۔ ہاں ہوا کیا معلوم، ایک مرتبہ ہمارے آقا، جلدی سنو، ہمارے آقا محمد بالکل ہمارے نبی کا مدینے میں آ کے کچھ ہی دن ہوئے تھے، یعنی شروع زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں حضرت سلمان فارسی ہے، بولو کون؟ سلمان فارسی، اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت بلال بھی ہے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت بلال بھی ہے۔ مطلب یہ تینوں کوئی کام سے جا رہے ہیں اور ہمارے نبی بہت جلدی تیز قدم بڑھا رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کبھی ہمارے نبی کو اتنا تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب کوئی بہت ارجنٹ اور ایمرجنسی کا کام تھا، ہمارے نبی تیز قدموں سے جا رہے ہیں۔ اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت، میلا کپڑا، پھٹا کپڑا، اور وہ رو رہی ہے۔ ہمارے نبی ساتھ میں حضرت بلال کو کہا بلال پوچھو وہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت بلال گئے، آ کر کہا اللہ کے رسول وہ اس لیے رو رہی ہے کہ اس کو اس کے یہ باندھی اس زمانے میں باندھی ہوتی تھی، کہا اس کی جو سیٹھانی ہے نا وہ یہودیہ ہے، اس نے اس کو 5 درہم یا دینار دیے تھے تیل لینے کے لیے، لیکن یہ تیل لے کے آئی، بوڑھی عورتیں گر گئی تو تیل سارا زمین میں، بولو اب رو رہی ہے کہ جائے گی تو اس کی سیٹھانی بہت مارے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا بلال جلدی جاؤ 5 دینار کا انتظام کرو اور جلدی سے تیل لو اور اس عورت کو دے دو۔ تو حضرت بلال نے کہا ہم بہت جلدی کام میں جا رہے ہیں، آپ کیا؟ کہا جتنا ایمرجنسی کام ہوگا وہ ایک طرف اور میرا امتی کوئی پریشان ہو جائے تو نبی ایک طرف، بولو سبحان اللہ۔ بس تو فوراً حضرت بلال گئے اور تیل لے کر آ گئے، تیل لے کر آ کر اس بوڑھی عورت کو دے دیا، وہ وہیں کھڑے رہ کے رو رہی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا اب کیوں رو رہی ہو؟ تیل مل گیا، لے کر جاؤ، کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سب ایسا ہوا؟ کہا بہت دیر ہو گئی ہے، میری سیٹھانی پھر مارے گی، تیل تو لے کر جاؤں گی لیکن دیر ہوگی تو مارے گی نا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فکر مت کرو، میں خود تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، اپنا کام چھوڑ دیا، کہا میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، اور ہمارے نبی ساتھ میں چلے۔ وہ معلوم نہیں کہاں وہ سیٹھانی یہودیہ عورت کا گھر تھا، وہاں تک ہمارے نبی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سیٹھانی باہر نکلی۔ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھے تیری خادمہ ہے، یہ تیری نوکرانی ہے، تیری لونڈی ہے، تیری باندھی ہے، یہ بیچاری گر گئی تھی، اس کو تکلیف ہوئی ہے، بس میں اس لیے آیا ہوں کہ مارنا نہیں، اس کو مارنا نہیں اور کبھی بھی نہیں مارنا، بہت بری ہو گئی ہے، اس سے کام ابھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے کہا بات منظور ہے؟ وہ عورت نے کہا منظور ہے۔ ہمارے نبی نے بری عورت کو دیکھا، میں جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ ہمارے نبی جانے لگے
تو وہ جو اندر عورت تھی نا یہودی عورت, وہ حضرت بلال کو بلا کر کہتی ہے یہ کون ہے, کیونکہ میں نے ہزاروں کروڑوں انسان دیکھے مگر ایسا خوبصورت چمکتا ہوا انسان تو کسی کو نہیں دیکھا, یہ ہے کون؟ تو حضرت بلال نے کہا یہی محمد ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, یہی اللہ کے نبی ہے. صلی اللہ علیہ وہ وسلم. یہودی عورت کیا کہتی ہے, کہو خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہیں, خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہیں, واپس بلاؤ. تو حضرت بلال نے کہا بلا رہے, کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں جانے کا. تو گئے تو کیا ہوا معلوم ہے, اس عورت نے کیا کہا, خالی ہاتھ مت جاؤ, ہمیں بھی اپنا ایمان دے کے چلے جاؤ, ہمیں بھی اپنا ایمان, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیاروں کسی کی مدد کرنے پر اللہ ایمان دے دیتا ہے, ہم کو بھی اپنا ایمان تازہ کرنا ہے. دیکھو یہ میرے دوست آئے ہیں حافظ رضوان, حیدرآباد سے بیچارے تشریف لائے, وہ تو چاہتے تھے کہ یہاں کھڑے ہو سب سے اعلان کریں. میں نے کہا نا بھائی, یہ ایسے علاقے سے آئے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, معلوم نہیں کہاں کہاں چھوٹے 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 مکتب ہے, یعنی وہاں بچوں کے پاس کھانے کا بھی انتظام برابر نہیں, کپڑوں کا بھی انتظام نہیں. ہم نے ہمارے گجرات کے مدرسے کو دیکھا, ماشاءاللہ 3 وقت کا کھانا بھی ہوتا ہے, اچھے اچھے کپڑے بھی ہوتے. وہاں ہم نے دیکھا ناشتہ تو جیسا کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے, لیکن دوپہر کا کھانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے رحم آتا کہ شاید ہمارے بچے نہیں کھاتے, ہم نہیں کھاتے. اور جو کپڑا پہنتے وہ لوگ, وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا میلا کچیلا پھٹیلا کپڑا تو ہم بھی نہیں پہنتے. یہ خاص حیدرآباد سے یہاں تک آئے ہیں, ان بچوں کی امداد کے واسطے آئے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ سے, صدقہ سے, فطرہ سے, للہ سے جو بھی تعاون کرنا ہے, میں یہاں کھڑا ہوں, ایک ایک آدمی کھڑا ہوگا, مجھے پہنچاتا جائے گا. انشاءاللہ ضرور.